ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزان محترم، عزیز دوستو، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار فرمایا، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور کہیں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو زندگی دی ہے، اصل اس زندگی کا مقصد تو رضائے الہی ہے، آخرت کی تیاری، یعنی ہماری زندگی کا مقصد رضائے الہی، اور اللہ کب راضی ہوگا جبکہ ہماری زندگی اللہ کے حکم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے۔ دوستو، بزرگوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے، یا آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، لیکن دنیا میں رہ کر انسان کی ضروریات بھی ہیں۔ تیاری تو آخرت کی کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر دیا ہے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے یہاں کھانا بھی ضروری ہے، کمانا بھی ضروری ہے،
اور حلال طریقے سے کمانا ہے۔ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ علماء اولیاء اللہ اپنے بیانات میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا مت کماؤ، دنیا جمع مت کرو، اور پھر بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ دنیا کماؤ، دنیا ضروری ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ ایک تو وہ فرض ہے جو ہمارے اوپر ضروری ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان فریضوں کو تو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو گویا ایک انسان نے، ایک مسلمان نے نماز ادا کی، ایک فرض ادا کر لیا، اب ان کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ وہ حلال روزی کمائے۔ حلال روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ حلال روزی کی جستجو میں جانا، حلال روزی کے لیے سفر کرنا، حلال روزی تلاش کرنا، میرے دوست بزرگوں، یہ بھی عبادت ہے، اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو بجائے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے خود محنت کی کمائی کھاتا ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہ السلام نے محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مخاطب کیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں سے مخاطب ہو کے اللہ نے کہا کہ آپ جو ہے حلال اور طیب روزی کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہاں نیک اعمال سے پہلے طیب حلال روزی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اعمال سے پہلے روزی کا حلال ہونا ضروری ہے، پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا، اگر حرام کی کمائی کما کر جو ہے دوستو بزرگوں کھایا، تو ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کسی کو دھوکہ دے کر نہ کمائے، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے نہ کمائے۔ ہاں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دے کر دنیا کماتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دے کر، دوسروں کو تکلیف دے کر، دوسروں پر ظلم کر کے مال جمع کرتے ہیں، تو گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے دارالاسباب رکھا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب سے جڑنا ہے۔ بغیر اسباب کے کوئی چاہے کہ مجھے بس یوں ہی مل جائے تو ایسا نہیں ہے دوستو بزرگوں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی اللہ دے سکتا ہے۔ جیسے میں کئی جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا کیے تھے۔ ان معجزوں میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ سے جو ہے کھانا منگوا دیجئے، دسترخوان کروائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منا و سلوا ان کے لیے جو ہے دسترخوان اتارا، کھانا بھیجا۔ تو بغیر اسباب کے میرے دوست بزرگوں، یہاں میں رک کر یہ بات بتا دوں کہ یہ جو مصروفیت ہے، دکانوں میں جانا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ دنیا کے جو مشغلے میں آدمی ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اب آپ
ٹھنڈے دل سے سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود صبح صبح ہر ایک کاروبار میں کوئی جا رہا ہے، اپنی تجارت میں کوئی جا رہا ہے، کوئی کاشتکاری میں جا رہا ہے، ہر ایک کے پیچھے مصروفیات ہے، پھر بھی دنیا میں اتنے خون خرابہ، فساد، لڑائی جھگڑے۔ میرے دوست و بزرگوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے بارش کو برساتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے سورج کو نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہوا کو چلاتا ہے، رات کو لاتا ہے، دن کو نکالتا ہے، اللہ چاہتا تو آسمان سے روزی کو بھی ایسے ہی دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب سے جوڑا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ بہرحال میرے دوست و بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان اتارا، لیکن حکم کیا تھا کہ جو آیا ہے آج بس کھا لینا ہے، کل کے لیے جمع نہیں کرنا ہے، کل کے لیے جمع نہیں کرنا ہے۔ پھر جو ہے انہوں نے کیا کیا، وہی شروع کیا، کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا، لیکن کل کے لیے جمع کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان اتارنا بند کر دیا۔ میرے دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان بھی تو ہمارا یقین بھی تو ایسا ہو۔ ایک نوجوان جمعے میں مولانا نے بیان کیا، اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ اب وہ نوجوان تھا جوانی کے جوش میں، جیسے بار بار سنا کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، تو گھر جا کر وہ بیٹھ گیا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ مجھے نہ کھلائے۔ بھائی دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرو، محنت کرو، کماؤ، لیکن اس نے کہا کہ جب تک مجھے اللہ اپنے ہاتھ سے نہ کھلائے میں نہیں کھاؤں گا۔ اب گھر والے پریشان، ماں پریشان کہ کھانا کھا لے لیکن نہیں کھا رہا ہے، بس ایک ہی رٹ لگا رہا ہے کہ جب تک مجھے اللہ نہ کھلائے میں نہیں کھاؤں گا۔ بہرحال میرے دوست و بزرگوں، گھر والوں نے زیادہ تنگ کیا تو یہ کیا کیا، گھر سے نکل کر جو ہے باغیچے میں چلا گیا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، گھر میں جو ہے بہترین بریانی پکی تھی اور جو ہے اس ارادے سے وہ باغیچے میں رکھ کر آئی کہ جب ان کو بھوک ستائے گی تو یہ خود کھا لے گا۔ بہرحال میرے دوست و بزرگوں، یہ بیچارہ جو ہے نوجوان درخت پہ چڑھ کر بیٹھ گیا اور بریانی نیچے رکھی ہوئی تھی۔ کچھ ڈاکو لوگ آئے اور ان کو جو ہے بریانی کی خوشبو آئی، آپس میں کہنے لگے کیا بات ہے، عجیب خوشبو آ رہی ہے، بہترین بریانی کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھا تو درخت کے نیچے جو ہے بریانی رکھی ہوئی ہے، ادھر ادھر دیکھا، اوپر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اب ان کو بھی بھوک لگی، کھانا تو چاہا لیکن کہا کہ دیکھو سب سے پہلے ان کو کھلاؤ، سب سے پہلے ان کو کھلاؤ جو درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کھانے میں زہر ملا دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کھانے میں زہر ملا دیا ہو اور ہم کھا کر جو ہے مر جائیں۔ تو اس کا جو ہے ہاں یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو کھلایا جائے۔ ان کو درخت کے نیچے اتارا گیا اور ان سے کہا گیا کہ پہلے تم کھانا کھاؤ اس کے بعد ہم کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، جب تک اللہ نہ کھلائے میں نہیں کھاؤں گا۔ میرے دوست و بزرگوں، انہوں نے جب جو ہے 2-3 ڈنڈا مارا اسے تو پھر اس نے کہا کہ بے شک اللہ کھلاتا ہے، بے شک اللہ کھلاتا ہے، کبھی جو ہے مار کر بھی کھلاتا ہے، کبھی مار کر بھی کھلاتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ ضرور کھلاتا ہے، اللہ تمام مخلوقات کو کھلاتا ہے۔ اللہ جو ہے ہاں بل میں سانپ کو کھلاتا ہے، چونٹیوں کو کھلاتا ہے، درند کو کھلاتا ہے۔ ہاں میرے دوست بزرگوں، جنگل میں جو درندے ہیں، جو شیر ہیں، جو چیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزانہ تازہ کھلاتا ہے۔ انسان باسی کھا لیتا ہے، آج کا رکھا ہوا کل کھا لیتا ہے، لیکن جنگل کا شیر کبھی باسی نہیں کھاتا بلکہ روز شکار کر کے تازہ کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں کھلایا،
ہاں جیسے ہی جو ہے بچے کا جو ہے دوستو بزرگوں حمل ٹھہر گیا تو اب جو ہے کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بدل دیا۔ اب تک جو ماں کو جو ہے ماہواری آتی تھی، اب تک جو ہے گندگی نکلتی تھی، لیکن اب جو ہے اللہ نے اس کو بند کر دیا۔ اب جو ہے اس پیٹ میں جو ہے بچہ ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچا رہا ہے۔ کوئی کھیتی نہیں، کوئی کاروبار نہیں، نہ اس کے پاس پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے ابھی، نہ چبانے کے لیے دانت ہے، نہ کھانے کے لیے منہ ہے، ابھی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا انتظام کر دیا۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کی روزی لکھ دی ہے، اور جس کے مقدر میں روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، جب تک وہ اپنی روزی کھا نہ لے، پوری دنیا مل کر اسے مارنا چاہے نہیں مار سکتا۔ فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان کی 4 چیزیں لکھ دو، ان کی عمر لکھ دو، ان کا رزق لکھ دو، اور موت لکھ دو، اور شقی اور سعید، نیک ہے یا بدبخت ہے، نیک ہے یا بد ہے، یہ بھی لکھ دو۔ میرے دوست بزرگوں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر لکھ دی ہے، کتنے دن جیے گا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک کو معلوم فلاں تاریخ کو فلاں سال میں پیدا ہوا تھا، لیکن مرنے کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کی روزی لکھ دی ہے، انسان کتنا کھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کی روزی لکھ دی ہے۔ لیکن دوست بزرگوں، مقدر کی روزی بھی محنت سے حاصل کرنا پڑے گا، تجربے سے حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے چاہے کہ آ جا، نہیں آئے گا۔ مقدر کی روزی محنت سے حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، یہ سارے جو ہے دوستو بزرگوں یہ نیک اعمال ہے، یہ نیک کام ہے، عبادت ہے۔ ویسے ہی حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ ایک واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے، اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہے جو حلال روزی کماتا ہے، جو اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے کماتا ہے۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے مصافحہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصافحہ کیا تو آپ علیہ السلام نے جب مصافحہ کیا تو وہ صحابی جو ہے دیہات کے رہنے والے تھے، ان کے ہاتھ بہت سخت تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے جب ان سے مصافحہ کیا تو آپ کو پتا چلا کہ اس صحابی کے ہاتھ بہت سخت ہیں۔ کہنے لگے، اے میرے صحابی، کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہو چکے ہیں، تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہو چکے ہیں؟ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی بچوں کی پرورش کے لیے، حلال روزی کے لیے میں روزانہ جو ہے اپنے ہاتھ سے یعنی اوزار سے پتھریں توڑتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، ذرے ذرے کو بنایا، تمام مخلوقات کو بنایا، وہ نبی نہ ہوتے، نہ آدم ہوتا، نہ نوح ہوتا، نہ ابراہیم ہوتا، نہ خلیل، نہ اسماعیل ہوتا، میرے دوست بزرگوں، کوئی نبی نہیں ہوتے، کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں ہوتا، وہ نبی آپ علیہ السلام کی اداؤں پر قربان حلال روزی کمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص کتنا محبوب ہے کہ ہم اس نبی پر نماز میں سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس نبی کے ہم عاشق ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، وہ رحمت والا نبی، وہ برکت والا نبی، وہ آمنہ کا لال، جب اس دیہات کے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو توڑتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہوں ان ہاتھوں سے یہ ہاتھ بہتر ہے۔
حلال روزی کمانا اللہ کو بہت پسند ہے میرے دوستو بزرگوں، اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن آج امت غفلت میں ہے، آج امت لاپرواہی میں ہے، آج صرف دنیا کی محبت نے انسان کو، مسلمانوں کو اندھا بنا رکھا ہے۔ چاہے کسی کا گھر اجڑ جائے، چاہے کسی کی زندگی برباد ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے، بس اپنی سوچتی ہے کہ میری دنیا بن جائے، میرا گھر بن جائے، میرا جو ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ میرے دوست بزرگوں ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو موت ہے۔ فرمایا کہ آج حلال روزی دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے، حرام روزی دوستو بزرگوں کسی نہ کسی شکل میں ہاں ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، ہر پیٹ میں پہنچ چکا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے آج نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے، آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایک بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے، پریشانی میں اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن بتاؤ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے۔ میرے دوست بزرگوں اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے، لیکن دنیا میں ضروریات ہے، ضروریات ہے۔ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جب تم ایک فرض ادا کر لو، نماز ادا کر لو، روزہ رکھ لو، یعنی میرے جو حقوق ہیں اس کو پورا کر لو، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، تمہارے اوپر یہ بھی فرض ہے، تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم جو ہے کسب حلال کی تلاش میں لگو، حلال روزی کے تلاش میں لگو، کاروبار کرو، تجارت کرو، کماؤ، حلال روزی کماؤ۔ میرے دوست بزرگوں جب انسان حلال کمائی کماتا ہے، جب انسان کے پیٹ میں، جب مسلمان کے پیٹ میں حلال کمائی کا لقمہ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت آتی ہے، رسول اللہ کی محبت آتی ہے، اسلام کی پہچان ہوتی ہے، دین کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں پھر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، اور جب انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو پھر کاہل ہو جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ عبادت کر بھی لے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میرے دوستو حلال روزی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ ہندوستان کے سرزمین میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں یہ مفتی صاحب تھے، مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ۔ کہیں جا رہے تھے سفر کرتے ہوئے، رات ہو گئی تو راستے میں ایک مقام پر ایک چھوٹی سی مسجد دکھائی دی، تو حضرت نے سوچا کہ یہاں رات قیام کر لیتا ہوں اور پھر صبح آگے کا سفر ہو جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں مسجد میں گئے اور مغرب میں کوئی نہیں، خود مسجد کی صفائی کی، اذان دی، نماز پڑھے۔ عشاء میں کچھ لوگ آئے اور نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے دوست بزرگوں وہ شخص اپنا گھر گیا اور اپنے گھر میں جا کر کہا کہ آج مسجد میں ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں، ایک مسافر آیا ہوا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اپنی حصے کی روٹی مسجد میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو بیوی سن کر کہنے لگی میرے حصے کی بھی روٹی لے کر جاؤ، بچے کہنے لگے میرے بھی حصے کی روٹی لے کر جاؤ۔ میرے دوست بزرگوں یہ صاحب جو ہے اپنے گھر سے روٹیاں لے کر مسجد پہنچے، اللہ والوں کو کھلایا اور
اللہ والے جب رات کو جو ہے آرام کر رہے ہیں، جب سو رہے ہیں اس مسجد میں، تو ہوتا کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں 3 مرتبہ زیارت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی تمنا ہے، ہر عاشق کی یہ تمنا ہے کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ صحابہ کرام نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہیں، ہم صحابی تو نہیں بن سکتے، لیکن ایک سچے عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں نبی کو خواب میں دیکھوں، نبی کا دیدار کروں۔ میرے دوست بزرگوں، ہوتا کیا ہے کہ رات کو اس اللہ کے ولی کو، اس مفتی صاحب کو جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں 3 مرتبہ زیارت ہوتی ہے۔ دوسرے دن حالانکہ سفر کا ارادہ تھا، صبح سفر کا ارادہ تھا، لیکن جب مسجد میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، تو پھر جو ہے اللہ کے عاشق، رسول کے عاشق تھے، اللہ کے ولی تھے، دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اور ایک دن رک جاؤں۔ یہ مسجد بہت بابرکت ہے، یہ جگہ بہت مقدس جگہ ہے، یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ پھر دوسرے دن وہ اللہ کے ولی رک گئے۔ دوسرے دن پھر شام کو وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگے حضرت میں آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر گھر گیا اور کھانا لے کر آیا۔ اس دن جو ہے 2 روٹیاں لے کر آیا، ایک اپنی اور اپنی بیوی کی روٹیاں لے کر آیا، کھانا کھلایا۔ پھر جو ہے دوسرے دن اس اللہ کے ولی نے قیام کیا، مسجد میں جو ہے قیام کیا، رات گزاری۔ تو اس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ زیارت ہونا تھا کہ اللہ کے ولی خوشی سے مچل گئے اور پھر ارادہ کر لیا کہ کل بھی میں یہیں رکوں گا۔ دوست بزرگوں، اب تیسرا دن ہے، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ شام کو وہ شخص آیا اور کھانا لے کر آیا، کھانے کے بعد جو ہے کھانا دے کر گیا۔ یا اللہ کے ولی کھانے کے بعد آرام کرنے لگے، مسجد میں قیام کیا، مسجد میں سوئے۔ اس دن جو ہے میرے دوست بزرگوں، اس رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ دوسرے دن وہ صاحب جو ہے وہ آئے، کہنے لگے آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ اللہ کے ولی کہنے لگے کیا بات ہے، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ اگر تمہیں کھانے میں پریشانی ہوتی ہے، تم کھانے کا انتظام کرتے ہو، تمہیں پریشانی ہوتی ہے، تو آج کے بعد تمہارے کھانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تم کھانا مت لانا۔ اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ پہلے دن جب آپ آئے تھے تو آپ کے لیے میں نے کھانے کا انتظام کیا، گھر میں نے تذکرہ کیا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں، ایک مسافر ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو میری بیوی نے بھی اپنا کھانا دیا، اور بیٹی نے بھی، میری جو بیٹی ہے انہوں نے بھی کھانا دیا۔ دوسرے دن جو ہے میں اپنے کھانے کے ساتھ میری بیوی کا کھانا لے کر آیا، اور آج تیسرا دن ہے، 3 دن سے میں بھوکا ہوں۔ تیسرے دن جو ہے میں صرف اپنا کھانا لے کر آیا ہوں۔ اب جو ہے میرے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے، بشاشت نہیں ہے۔ پورا دن میں جاتا ہوں کھیتیوں میں، گھاس کاٹتا ہوں، اس کو بکاتا ہوں، اور اس سے جو ہے چند روٹیاں بنتی ہے، ہمارے گھر میں شام کو کھا کر سو جاتے ہیں۔ اس اللہ کے ولی کو معلوم ہوا، پتا چلا کہ جگہ کی کوئی بات نہیں ہے، مسجد کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بات کس کی ہے؟ اصل جو ہے اثر ہے اس کھانے کا جو یہ لا کر دے رہا ہے، اس کھانے کا اثر یہ ہوا میرے دوستو بزرگوں، حلال روزی کھانے کا اثر یہ ہوا کہ جس دن 3 روٹی کھائے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں 3 مرتبہ زیارت ہوتی ہے، اور جس دن 2 روٹیاں کھائے تھے اس دن جو ہے 2 مرتبہ زیارت ہوتی ہے، اور جس دن 1 روٹی کھائے تھے تو 1 مرتبہ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں، ہم حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال روزی کمائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ چند دن کی زندگی ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ قیامت میں، کل قیامت میں کوئی
بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ پوچھے گا بتا عمر کس طریقے سے گزاری ہے، جوانی کہاں ختم کی ہے، مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، مال کے بارے میں ایک تو کمایا کہاں سے وہ بھی سوال ہوگا اور پھر خرچ کہاں کیا یہ بھی سوال ہوگا۔ آج جو دھوکہ دیتے ہیں کاروبار میں، تجارت میں، ان کو ان چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا ہو، جو سچ بولتا ہو۔ میرے دوست بزرگوں، فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ جو امانت داری کے ساتھ، جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، میرے دوست بزرگوں، وہ بھی عبادت ہے۔ جس طریقے سے مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہنا عبادت ہے، مسجد میں بیٹھ کر یا کہیں بھی قرآن پڑھنا عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، نبی پر درود پڑھنا عبادت ہے۔ اگر کوئی ٹھیلا لگا کر کوئی چیز بکا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، میرے دوست بزرگوں، جس طریقے سے تسبیح پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے، وہاں تجارت کرنے پر، کاروبار کرنے پر، ایک ایک بول پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلے گا، تجارت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، ہاں جس کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں اپنے بیوی بچوں کی پرورش کروں، میں دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے گا، میرے کاروبار میں برکت دے گا، میں تجارت میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں کماؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں گا، غریبوں پر خرچ کروں گا، یتیموں پر خرچ کروں گا، مساجد میں خرچ کروں گا، مدرسوں میں خرچ کروں گا، دینی تنظیموں میں خرچ کروں گا۔ میرے دوست بزرگوں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیت پر، ان کی کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اور جن کی نیت یہ ہو کہ صرف دنیا میں لوگ مجھے اچھا کہے، میری تعریف ہو، تو اس بزرگ کو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، اللہ کا اس پر غصہ ہوگا۔ جو اس نیت سے کماتا ہو کہ میں اپنے بیوی بچوں کی پرورش کروں، حلال روزی کماؤں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبت سے دیکھے گا۔ اور جس کی یہ نیت ہو کہ لوگ مجھے بڑا مالدار کہے، میری واہ واہی ہو، میرے دوست بزرگ فرمایا کہ ان پر اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، اور جس پر اللہ کا غصہ ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کے قہر سے اسے کون بچا سکتا ہے؟ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے صحت مند نوجوان دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو بالکل غریب تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھا، بہت محتاج تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے میرے صحابی، کیا تیرے پاس کچھ ہے، کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ وہ پیالہ لاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور اس کی بولی لگائی کہ کون اس کو خریدے گا؟ اللہ اکبر! بیچنے والا، بولی لگانے والا سرور کونین آمنہ کے لال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خریدنے والا بھی کتنا خوش نصیب ہوگا، بیچنے والا جب اتنا خوش نصیب ہے، اتنا مقدر والا ہے، اتنا قسمت والا ہے، سرور کونین ہے، فخر دو عالم ہے، خاتم النبی جین ہے، تو خریدنے والا بھی کتنا خوش نصیب ہوگا۔
ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے آواز لگائی، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو خریدوں گا، 1 درہم میں خریدوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی 2 درہم دے دے تو میں اس کے ہاتھ اس کو بیچ دوں گا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 2 درہم میں اس کو خریدتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے پیالے کو اس کے ہاتھ میں دیا اور 2 درہم اپنے ہاتھ میں لیے۔ اس صحابی سے کہا کہ جاؤ بازار سے کلہاڑی خرید کر لاؤ، جاؤ بازار سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ گئے، کلہاڑی خرید کر لائے اور پھر کہا کہ ایک لکڑی لاؤ تاکہ اس کو پکڑنے کے لیے اس میں لگایا جائے۔ میرے دوست بزرگوں، اس کلہاڑی میں لکڑی لگا دی گئی۔ اس صحابی سے کہا گیا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیوں کو کاٹو اور بازار میں لا کر بیچو۔ 15 دن تک میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، 15 دن کے بعد میرے سامنے حاضر ہونا۔ وہ صحابی گئے، کلہاڑی لے کر جنگل میں گئے اور لکڑیوں کو کاٹتا رہا، بازار میں لا کر بیچتا رہا۔ 15 دن کے بعد جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ 15 دن پہلے اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اب حشاش بشاش ہے، اب چہرے میں مسکراہٹ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ 15 دن سے پہلے تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے تھے، اب تم جو ہے اس قابل ہو گئے ہو کہ دوسروں کو دینے والے بن گئے ہو۔ بتاؤ 15 دن سے پہلے تمہاری جو حالت تھی وہ اچھی تھی یا یہ حالت اچھی ہے جس حال میں آج تم ہو؟ میرے دوست بزرگوں، روزی کمانا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے کمائے۔ ہاں تاجر تجارت کرے لیکن جھوٹ نہ بولے، ہاں کاروباری کاروبار کرے لیکن جھوٹ نہ بولے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہاں فرمایا کہ جہاں جھوٹ بولی جاتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتا ہے، جہاں جھوٹ بولی جاتی ہے رحمت کے فرشتے جھوٹ کی بدبو سے دور بھاگ جاتا ہے، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمروں کی برکتیں ختم کر دیتا ہے، روزی کی برکتیں ختم کر دیتا ہے، اعمال کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر، اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے۔ آپ کے پاس کوئی گراہک آیا، آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، 10 روپے یا 20 روپے میں بیچ رہے ہیں، آپ چاہے کتنے میں خریدے ہوں، اب وہ کہتا ہے کہ بھائی ذرا کم کر دو، اتنے میں دے دو۔ اب یہ شخص جھوٹ بولتا ہے کیا کہ نہیں میری تو خریدی اتنی ہے۔ بھائی آپ نے جتنے میں بھی خریدا ہو آپ کیوں بتا رہے ہو گراہک کو؟ مت بتاؤ، آپ نفع کماؤ۔ لیکن جب بول دیتا ہے کہ 5 روپے کی خریدی ہوئی چیز کو کہتا ہے کہ میں نے اس کو 10 روپے میں خریدا ہے، یہ جھوٹ ہو گیا۔ میرے دوست بزرگوں، اب کہاں سے جو ہے کاروبار میں نفع ہوگا، کہاں سے کامیابی ملے گی؟ ایک مرتبہ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو جو قافلے کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے ان کی تجہیز و تکفین کے لیے تیاری کی، قبر کھودی گئی، اب چاہ رہے تھے کہ قبر میں دفنایا جائے، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ قبر میں سانپ بالکل بھرے ہوئے ہیں۔ دوسری قبر کھودی گئی تو وہاں بھی یہی منظر کہ وہاں بھی سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے، یہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے قبر کھودی لیکن قبر میں جو ہے بہت سارے سانپ جمع ہو گئے ہیں، ہم نے دوسری قبر کھودی ہے اس میں بھی بہت سارے سانپ جمع ہو گئے ہیں، آخر کیا جائے؟ میرے دوست بزرگوں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پوری دنیا میں جہاں بھی قبر کھودو گے اس قبر میں ان سانپوں کو پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ بہرحال میرے دوست بزرگوں، کیا ہوا کہ ان سانپوں کے ساتھ اس شخص کو دفن کر دیا گیا
اور واپسی پر ان کے گھر میں جا کر جب معلوم کیا گیا کہ اس کا آخر کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ہمیں سانپوں کے ساتھ ہی ان کو دفن کرنا پڑا، میرے دوست بزرگوں، ان کے گھر والوں نے روتے ہوئے کہا کہ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ جب غلہ بیچا کرتے تھے، خریدتے تھے، بیچتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے تو غلے میں جو ہے کچھ پانی مکس کیا کرتے تھے اور کچھ چیزیں ملا دیا کرتے تھے، ہاں مٹی یا پتھر وغیرہ ملا دیا کرتے تھے تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا میرے دوست بزرگوں، ہاں یہ تو دنیا کا ہے، جس نے دنیا میں دھوکہ دیا یہ دنیا میں نتیجہ ہے کہ قبر کھودی جا رہی ہے تو قبر میں سانپ موجود ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہاں قیامت کے دن کیا حال ہوگا، ہاں اس کا عذاب آخرت میں کیا ہوگا، ہم اور آپ جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان ہے، احادیث شریف کے مطابق سنت نبوی حجامہ سے ہر جسمانی و روحانی بیماری کا علاج ممکن ہے۔ لا علاج بیماری کے ساتھ ساتھ ہر مرض میں ضرور سنت نبوی حجامہ سے علاج کی شروعات کرے۔ بروز سنیچر اتوار یعنی 14 اور 15 جنوری کو بازار مسجد سمودائے بھون کمیٹی کولنکیری جے نگر شکاری پور میں صبح 9 بجے سے شام 6 بجے حجامہ کیمپ رکھا گیا ہے۔ تمام حضرات جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کوٹا گاؤں میں حضرت سید شاہ محمد جہاں قادری صاحب کا عرس بڑے شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بروز سنیچر بتاریخ 14 بعد نماز مغرب درگاہ شریف میں قرآن خوانی اور محفل ذکر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد لنگر قادریہ رہے گا۔ بروز اتوار 15 جنوری کو بعد نماز عصر سندل اور شریف گاؤں کی مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے درگاہ شریف پہنچے گا۔ بعد نماز مغرب سندل و مالی بدست سے سبحان سجادہ نشین عمل میں آئے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد لنگر قادریہ کا انتظام رہے گا۔ آپ تمام حضرات جو ہے اس میں شرکت کریں۔ اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، اس وقت جو ہے کافی دنوں سے یہ آپ حضرات کے سامنے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اس وقت جو ہے کچھ بدبخت ہیں جنہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کبھی کر رہا ہے، کبھی خود کو عیسیٰ، اور یہاں تک کہ ریاض احمد گوہر شاہی جو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن رب الارباب اپنے آپ کو کہتا ہے، یعنی رب کا بھی رب۔ یہ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف کر دیا، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو یہ تو پیدا بھی ہوا، اس کی اولاد بھی ہوئی، مر بھی گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں ہے، اللہ ہمیشہ ہے، اللہ لا سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ تو بہرحال میرے دوست بزرگوں، بہت سارے ہمارے بھولے بھالے مسلمان جو ہے ان کے چکر میں آ کر، ان کے مکر اور فریب میں آ کر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وقت جو ہے چوکنا رہیں، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو ان سے آگاہ کریں، ان سے دور رکھیں۔